بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر جلالین کا سبق چل رہا ہے اور ہم سورہ مریم پڑھ رہے تھے۔ آج سورہ مریم کا آخری سبق ہے، اس کے بعد سورہ مریم پوری ہوگی، اس کے بعد دوسری سورت سورہ طٰہٰ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے سبق کے بعد آپ تیاری کریں گے سورہ مریم کی، جتنی ہم نے سورہ پڑھی ہے شروع سے لے کر آخر تک مکمل سورہ مریم کی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سے پیر والے دن، جو پیر آئے گا اس دن آپ کی ٹیسٹ لی جائے گی، تو آپ اچھی طرح سے اس کی تیاری کر لیں۔ تو آگے سبق پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، تحقیق اس اللہ تعالیٰ نے ان کو محصور کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیر گھیر رکھا ہے۔ وعدهم عدا، اور اللہ تعالیٰ ان کی خوب گنتی کر رہا ہے۔ احصا کا مطلب ہے محصور کرنا، کسی کو چاروں اور سے گھیر لینا کہ وہ بھاگ نہ سکے، وہ کہیں نکل نہ سکے، اس کو کہتے ہیں محصور کرنا، جیسے حضرت عثمان غنی کو باغیوں نے محصور کیا تھا۔ ٹھیک ہے، فلا یخفا علیہ مبلغ جمیعہم، تو ان کفار میں سے ہر ایک کا، تمام کا مبلغ اللہ تعالیٰ پر مخفی نہیں ہے۔ فلا یخفا علیہ، اللہ تعالیٰ پر مخفی نہیں ہے، مبلغ جمیعہم، ان تمام کا مبلغ، ان تمام کی ایکٹیویٹیز جو وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ مخفی نہیں ہے۔ ولا واحد منہم، اور نہ ہی ان میں سے کسی ایک کی کا مبلغ اللہ تعالیٰ پر مخفی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مکمل آیت کی تفسیر بیان کی۔ یہاں پر غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا، تفسیر بیان کرنا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں سے ہر ایک یا ان میں سے تمام، آتی ہی آنے والا ہے، یوم القیامت، قیامت والے دن، فردا تنہا، ان میں سے ہر ایک قیامت والے دن تنہا آئے گا۔ آتی ہے، ہی زمین کا مرجع ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، تو ان میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت والے دن تنہا آئے گا، بعین طور پر کے بلا مال، نہ اس کے پاس مال ہوگا، ولا نصیر، نہ ہی کوئی مدد کرنے والا ہوگا، یمنعہ، جو اس کو منع کر سکے، روک سکے کہ تم نہ جا، تو اس کی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا اور اس کا مال بھی نہیں ہوگا۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جن لوگوں نے، جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور صالح اعمال کیے، تو ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کرے گا۔ ودا، محبت، جیسے مودت کہا جاتا ہے، اسی طرح اسی سے کیا ہے، مودت ہے، مودت بھی اسی سے نکلی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، مودت ودا، تو جو لوگ ایمان لے آئے اور صالح اعمال کی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت کو پیدا کرے گا۔ فیما بینہم، آپس میں محبت کے ساتھ وہ رہیں گے۔ فیما بینہم، جو لوگ وہ آپس میں رہ رہے ہیں تو ان کے آپس میں کیا ہوں گے، مومنوں کے آپس میں محبت کو اللہ تعالیٰ پیدا آئے گا۔ یتوادون، کہ وہ آپس میں کیا کریں گے، مودت کریں گے، ویتحابون، اور آپس میں محبت کریں گے۔ باب مفاعلہ ہے، اور باب مفاعلہ کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ اس باب کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، کہ مودت تو مود دونوں آپس میں ایک ایک دوسرے کے ساتھ کرے گا اور دوسرا پہلے کے ساتھ کرے گا۔ وَيُحِبُّهُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرمائے گا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، بے شک ہم نے قرآن کو آسان کیا آپ کی زبان کے ذریعے سے۔ وہ ضمیر کے بعد القرآن نکال کر بتایا کہ وہ ضمیر کا مرجع کیا ہے، قرآن، کہ ہم نے قرآن کو
آسان کیا بلسانک آپ کی زبان سے، اپنی مبارک زبان سے، اور وہ زبان کون سی تھی؟ عربی، العربی. کیوں آسان کیا؟ لتبشر به المتقین، تاکہ تم اس قرآن کے ذریعے متقین کو بشارت سناؤ، خوشخبری سناؤ. متقین کون؟ الفائزین بالایمان، جو ایمان پر فائز ہیں. اس میں فاعل پر یا اس میں مفعول پر جو الف لام داخل ہوتا ہے وہ کس معنی میں ہوتا ہے؟ وہ الذی کی معنی میں ہوتا ہے، الذی اللتی کی معنی میں ہوتا ہے. تو یہاں پر متقین کے بعد فائزین، یہ کیا ہے؟ اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور اس پر الف لام داخل ہے، تو اس میں موصول کا ترجمہ ہوگا کہ تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے متقین کو خوشخبری سنائیں. وہ متقین جو ایمان پر فائز ہیں. وَتُنذِرَ اس کا عطف ہے تبشر پر. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے ایسی قوم کو ڈرائیں جو لدہ جھگڑالو ہیں. متقین کو خوشخبری سنائیں اور جو جھگڑالو قوم ہے اس کو اس قرآن کے ذریعے خوف سنائیں، ان کو ڈرائیں. تو تنذر کے بعد تخوف نکال کر بتایا کہ تنذر کی معنی خوف دلانا ہے، اور لدہ کے بعد جو عبارت نکالی ہے وہ لدہ کی وضاحت کرنے کے لیے نکالی ہے کہ جمع الد، یہ الد کی جمع ہے، یعنی جادلہ بالباطل، یعنی باطل پر ہونے کے باوجود جھگڑا کرنا، یہ لدہ کہلاتا ہے. الد جادل بالباطل، باطل کے ساتھ، باطل پر ہونے کے باوجود کیا کرنا؟ جھگڑا کرنا اور کہنا کہ ہم حق پر ہیں. تو یہ لدہ کہلاتا ہے. وہ ہم کفار مکہ تھا، اور وہ مکے کے کفار تھے. وَكَمْ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنے ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا. کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا. کم کے بعد کثیرن نکالا اور بتایا کہ کم کی معنی کثیرن ہے، یعنی کتنی ہی بہت ساری بستیوں کو ہم نے ان لوگوں سے پہلے، کفار مکہ سے پہلے ہم نے ہلاک کیا. کرنے کے بعد امت من امم الماضیت نکال کر بتایا کہ کرنے سے مراد کون سی امتیں، کون سی قومیں ہیں. تو امم ماضیہ میں سے جو انبیاء کرام تھے ان کی جو امتیں تھیں، ان کی امتوں میں سے ہم نے بہت ساری امتوں کو ہلاک کر دیا. بتکذیبہم الرسل، بتکذیبہم الرسل. تو یہاں پر جو رسل ہے وہ مفعول بھی بن رہا ہے تکذیب مصدر کا. آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو مصدر ہوتا ہے وہ شبہ فعل کے حکم میں ہوتا ہے. جس طرح فعل کا فاعل ہوتا ہے، فعل کا مفعول ہوتا ہے، اسی طرح جو مصدر ہوتا ہے مصدر کا بھی فاعل بھی آتا ہے، مصدر کا مفعول بھی آتا ہے. تو تقدیم یہاں پر کیا ہے؟ دو مفعولوں کے ساتھ آیا ہے. پہلا ہے ہم، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کا مضاف الیہ ہے، اور الرسل اس کا مفعول بھی ہے مصدر کا. تو آگے کہہ رہے ہیں حل تو حصو، حل تو حصہ منہم من احد او تسمع لہم رکزا، کہ اے محبوب کیا تو نے ان میں سے کسی ایک کو محسوس کیا، ان میں سے کسی ایک کو پایا، جو امت ماضیہ میں سے تھے، امم ماضیہ میں سے تھے، ان میں سے کسی ایک شخص کو آپ نے پایا، کسی ایک شخص کو آپ نے محسوس کیا. او تسمع لہم رکزا، کیا آپ نے ان میں سے
کسی ایک کی ایک خفیف آواز کو، ہلکی آواز کو سنا، صوتن خفین، رکزن کی معنی کیا ہے؟ خفیف خفیف آواز، لا، تو اس کا جواب ہے نہیں، آپ نے ان کی آواز کو بھی نہیں سنا اور ان میں سے کسی ایک کو محسوس بھی نہیں کیا، ان کو پایا بھی نہیں۔ فکما اہلکنا اولئک، تو جب جس طرح ہم نے ان کو ہلاک کیا، جو پچھلی امتوں کے، پچھلی انبیاء کرام کی امتی تھے، جس طرح ہم نے ان کو ہلاک کیا، تو اسی طرح ہم نو لکھو ہا اولائے، ہم ان کفار مکہ کو بھی کیا کریں گے؟ ہلاک کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سبق ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئے تو وہ پوچھ لیں۔